قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آگے قرآن نے فرمایا کیا ہوگا موت کے بعد، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے کاموں کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ زمین کے اوپر جو کچھ تم نے کام کیے، اگر نیکی کیے ہو تو نیکی کا بدلہ پورا ملے گا، اور گناہ کیے ہو تو گناہ کا بدلہ بھی پورا پورا ملے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کا بدلہ، اللہ اکبر، جب ان کی سزاؤں کو ہم قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں، جو آج مارکیٹ کے اندر ہونے والے عام گناہ ہیں، جسے انسان اب گناہ مانتا بھی نہیں بلکہ دور حاضر کی ضرورت سمجھ کر اسے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ان گناہوں کی سزا اللہ نے کیا رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت اس لیے ہے تاکہ تمہیں پورے کے پورا بدلہ دیا جائے، نیکی کا بھی اور گناہ کا۔ کبھی انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے لیکن تکلیف میں ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے دنیا اسے بے وقوف سمجھتی ہے، نیکی کرتا ہے سیدھے راستے پر چلتا ہے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، دقیانوس کہتے ہیں، پرانے زمانے کا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نیکی کرنے والے کو دنیا کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اس بندے کو تسلی دی جا رہی ہے، بندے غم نہ کر، تیری نیکی کا بدلہ قیامت میں اللہ تجھے پورا عطا فرمائے گا، پورے کے پورا عطا کیا جائے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہیں فرمایا گیا کہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی، اللہ اس نیکی کا بدلہ قیامت میں اسے عطا فرمائے گا۔ صحابہ کی پوزیشن یہ تھی، وہ نیکی کے حریص تھے، نیکیوں میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قریب سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز سرکار کو اتنی اچھی لگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اچھے کلمات اور بشارت اور خوشخبریاں اپنی زبان سے سرکار نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ حضور نے کیا فرمایا، اور وہ صحابی صدیق اکبر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تشریف لے گئے۔ کہاں گئے؟ دونوں صحابی یعنی صدیق اکبر اور وہ صحابی حضور کو ان کے دولت گدھے پر چھوڑنے کے لیے پہنچے۔ اب وہ صحابی جو صدیق اکبر کے ساتھ تھے انہوں نے سوچا کہ صبح سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کو خوشی کی خبر میں سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی۔ صبح ہوئی، وہ مسجد میں پہنچے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا انہوں نے، تو آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ کہنے لگے کہ معلوم ہے کل تمہاری قیرت سن کر کے حضور نے کیا فرمایا؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا ابو بکر نے مجھے بتا دیا۔ وہ صحابی پکار اٹھے، ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں کوئی آگے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے نیکی کا جذبہ، یہ ہے نیکی کا شوق، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس آخرت کے بارے میں جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے جہاں ماں بچے کے کام نہیں آئے گی، اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اس آخرت کے بارے میں جانتے تھے جہاں میاں بیوی کے کام نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جو زندگی ملی ہے اس میں نیکیاں کر لو کہ یہی نیکیاں کل بروز قیامت کام آئیں گی۔ ایک ایک نیکی کا اجر ملے گا، جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کسی نے راستے سے کوئی پتھر بھی ہٹا دیا جس کی ٹھوکر سے انسان گر سکتا تھا، لیکن وہ پتھر اس نے اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، ہو سکتا ہے یہی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔
دو یہودی جا رہے تھے، یہ ہماری پہچان بتا رہا ہوں، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی. دو یہودی جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. دونوں یہودیوں نے آپس میں گفتگو کی، اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، ٹھوکر لگے تو انسان گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا. تو دوسرے نے کہا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں نکلا ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرا ہوتا تو اس پتھر کو اٹھا کر کنارے پہ رکھ دیتا، اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہ ہماری پہچان تھی. اور آج ہم ہمارا کچرا دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں، ہماری بائک دوسرے کے سامنے، گھر کے سامنے، دکان کے سامنے کھڑی کر دے، کوئی پرواہ نہیں. جینے کا وہ انداز ہم نے اختیار کیا ہے کہ کہیں سے بھی اسلام کی کوئی خوشبو تک ہماری زندگی سے لوگوں تک پہنچتی بھی دکھائی نہیں دیتی. نیکی کے حریص بنو اور کسی نیکی کو معمولی تصور نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس نیکی کو تم چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہو وہی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو قرآن نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، یعنی تمہاری نیکیوں کا بھی اور تمہاری برائیوں کا بھی. اب یہاں برائی کے بارے میں بتا دوں. آدمی کہتا ہے یار فلاں شراب پیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. فلاں دادا گیری کرتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں کے پیسے دبا کر کے حج اور عمرہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قرض ان کے سر پر لدا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کام کر رہے ہیں اور سمجھتے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی تو آ جاتی نا. میں ابھی 2 دن پہلے کی بات بتاؤں، میں مدینہ شریف سے آیا تھا اور اتفاق سے لفٹ میں اپنے گھر پر جا رہا تھا تو ہماری بلڈنگ کے ایک صاحب ملے. انہوں نے کہا حضرت اپنی بلڈنگ کے بہت سارے لوگ مینٹیننس کے پیسے نہیں بھرتے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. میں نے کہا یار بات تو آپ کی صحیح ہے، بھرنا چاہیے لوگوں کو. پھر اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے. اس نے کہا مسلمانوں کو بزنس کرنا بھی نہیں آتا. سنیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ تجارت کرنا بھی نہیں آتا. تو میں نے کہا پھر کیا آتا ہے؟ کہا ٹوپی پہنانا آتا ہے. یہ ہماری پہچان. لو بھول جاؤ، کھا جاؤ لوگوں کا، جتنا آئے کھا جاؤ، ڈکار بھی مت لو، اتنا کھاؤ اور پھر سمجھو کہ ہم سے بڑا پارسا کوئی بھی نہیں. صف اول میں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صف اول میں نماز بھی پڑھیں گے، ان لوگوں کا پیسہ بھی کھائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، کوئی فرق نہیں. یہ ساری زندگی ہماری ہو گئی ہے، بے ہنگم زندگی. آدمی سمجھتا ہے گناہ کر رہا ہوں اور گناہ پر کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، گناہ پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی، گناہ پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اب مجھے کیا ہے یار، اگر کوئی پریشانی ہوتی تو یہی آ جاتی. تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک دن ہے جس میں پورا پورا گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، اور جب وہاں بدلہ دیا جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہاں چھڑانے والی نہیں. اس لیے صحابہ چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتے تھے اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے. اب ایک اور تصور قرآن نے اسی آیت میں عطا کیا، اور وہ تصور کیا ہے؟ تو وہ تصور یہ ہے کہ انسان کامیابی کے الگ الگ ضابطے اپنے اعتبار سے بنا کے رکھا ہے. یہ میرے پاس آ جائے تو میں کامیاب، یہ میرے پاس آ جائے تو میرے کامیاب، شہرت کی اتنی بلندی پر پہنچ جاؤں تو کامیاب، ماننے والوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے تو کامیاب، اموال و زر کی فراوانی ہو جائے تو کامیاب. تو قرآن نے واضح کر دیا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی. اچھا مولا تو ہی بتا دے کامیابی کیا ہے. تو قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا.
یعنی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اگر یہ کسی کو نصیب ہو گیا تو قرآن نے کہا فقد فاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا. اب اس کی کامیابی کے حوالے سے کوئی شک و تردد کی بات نہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا تھا، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ عتیق، آزاد کے معنی میں کس کو حضور نے فرمایا تھا؟ صدیق اکبر کو فرمایا تھا. یعنی یہ جہنم سے آزاد ہے. جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ان کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھ کر کہتے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا کہ مجھے کاٹ کر ذبح کر کے کھا لیا جاتا تاکہ قیامت میں مجھے اللہ کو حساب تو نہ دینا پڑتا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو جہنم سے نجات کا پروانہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی جس راہ پر چل رہی ہے ان میں سے وہ کون سا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہو؟ ہماری نوجوان نسل کی صبح ہوتی ہے جہنم کے راستے پر چلنے سے، اور رات کی تاریکی میں آنکھوں سے لے کر وجود تک ان گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کی آنکھیں نہیں کھلتی. ہماری قوم اس حد تک موت فراموشی اور آخرت فراموشی کی شکار ہو گئی ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ابھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت کی وادیوں سے نہیں گزار سکتی. یاد رکھو، موت برحق ہے. کہیں بھی کوئی رہے، محلوں کے اندر رہے، تب بھی موت وہاں پر آ کر رہے گی. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قلعے کے اندر بھی اگر تم رہو گے نا تو موت وہاں بھی آ کر کے تمہیں پکڑ لے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل، کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم موت سے بھاگتے ہو، موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی. بچ نہیں سکتے موت سے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرے، جو موت کو یاد کر کے آخرت میں کام آنے والے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے، جو موت کو یاد کرنے کے بعد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حون علی سکرات الموت. اے اللہ، موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما. آپ کو معلوم ہے روح کہاں سے نکلتی ہے؟ انسان کے جسم سے روح کے نکلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سر سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پیر سے ہوتا ہے. روح کے نکلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیے کیوں؟ آپ نے بقرعید کے موقع پر دیکھا ہوگا جانور کو جب ذبح کرتے ہیں نا تو جانور پیر ہلاتا ہے، پوری طاقت سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے حاجی علاؤ الدین صاحب موجود ہیں، ہم لوگ حج میں ساتھ میں تھے. ہم نے ایک آسٹریلیا کا بیل خریدا تھا قربانی کے سلسلے میں. چھری چلانے کے بعد وہ بھاگا، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنا پڑا اس کے پیچھے. تو جانور کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے پیر پڑپڑاتے وہ بھاگتا ہے. میرا کریم انسان کے پیر سے روح نکالتا ہے تاکہ بندہ بھاگ بھی نہ سکے، بھاگ بھی نہ سکے. سوچو آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے اللہ تعالی
شہادت کی موت اسے عطا فرمائے گا، اور کل بروز قیامت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ کچھ بھی کرو یہ سوچو موت اس حال میں واقع ہو سکتی ہے، اور آپ نہیں جانتے موت کی تلخیاں، موت کے وقت کا منظر، اللہ اکبر، کہ وہ ایمان کے سلسلے میں اتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے پارسا اور بڑے سے بڑے تاجدار اور بڑے سے بڑے اولیاء اس وقت کے تصور سے کانپ جاتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اعتبار خاتمے کا ہے۔ پوری زندگی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر خاتمے کے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں، یا یوں سمجھ لیجئے ایمان پر اس کی موت واقع نہیں ہوئی، تو اس کی زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاتمے کا اعتبار ہے۔ ایک بزرگ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے، فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے سکرات کے وقت اتنی مجھے پیاس لگی کہ اگر 7 سمندر کا پانی مجھے پلا دیا جاتا نا تب بھی میری پیاس نہ بجھتی، اور میرے پاس کوئی پانی پلانے والا نہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے ہاتھوں میں پانی کا گلاس لے کر کے کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بار مجھے خدا کہہ دے میں تجھے پانی عطا کر دوں گا۔ وہ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور میں پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیا کروں، شدت پیاس سے میرا حلق سوکھ رہا ہے، لے لوں یا چھوڑ دوں۔ اسی وقت وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس درود کا میں ورد کیا کرتا تھا وہ درود مجھے اس وقت کام آیا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے پانی پیش کیا، میں نے اس کو ٹھکرا دیا، ان کے ہاتھ سے پانی لے لیا اور میں نے پانی نوش فرما لیا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اللہ نے ایمان پر میرا خاتمہ فرمایا، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں خواب میں اپنے ماننے والے سے، بیٹا وہ وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے جب جو روح کا جسم سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ، اس وقت شیطان پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی ہیں، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا شیطان آیا، کہا خدا ایک ہے تو دلیل پیش کرو۔ امام راضی علیہ رحمہ نے دلیل پیش کی، ایک پیش کی، 2 پیش کی، شیطان توڑتا رہا یہاں تک کہ 359 دلیلیں امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے ایک ہونے پر پیش کی، شیطان نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ امام راضی پریشان تھے، اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے پیر و مرشد وضو بنا رہے تھے اور محسوس کیا کہ امام راضی کا ایمان خطرے میں، جو لوٹا موجود تھا جس سے وضو بنا رہے تھے اسے پھینکا امام راضی کی طرف، فرمایا راضی کہہ دے میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے۔ جب ان کا پیغام پہنچا انہوں نے کہا میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے، اسی وقت ایمان کا خاتم۔ کیا سمجھے ہو آپ؟ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جان دے کر کے بھی اگر ایمان بچتا ہو تو ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت برحق ہے، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ ہم کتنے عقل مند ہیں، ہم خود اپنے آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور قرآن نے پھر آگے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ آپ ذرا سوچو، بہت سارے ایسے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ باپ کا انتقال ہوا، بھائیوں میں جھگڑے شروع ہو گئے، کتنا حصہ میرا، کتنا حصہ میرا، کتنا حصہ میرا، اور اسی جھگڑے کے اندر بھائی کہتا ہے باپ کا جنازہ اس وقت اٹھے گا جب میرا حساب میرے حصے میں آ جائے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے
کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کو یاد رکھو. کچھ بھی کرو یہ تصور کرو کہ ہو سکتا ہے اس حال میں موت واقع ہو جائے. گناہ سے بچو اور موت کے بعد کی تیاری میں لگ جاؤ. سب سے پہلا کام آج کی نشست کے اندر دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا لے کہ آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے کہ آئندہ ہم گناہ نہ کریں گے، اور مولا تو ہماری توبہ قبول فرما کر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد دوسرا کام جو آپ کو شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے حریص بن جاؤ اور گناہ سے بھاگو. جتنا ہو سکے گناہ سے بھاگو، جتنا ہو سکے گناہ سے جتنا ہو سکے بھاگو اور گناہ سے بچو. اس لیے کہ نیکی پر تو اجر ہے ہی، گناہ سے بچنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، عزت والے گھر میں داخل فرمائے گا. کس کو؟ جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. بچو، گناہوں سے بچو. دنیا آپ کے بارے میں کیا پلان بنا چکی ہے آپ کو نہیں معلوم. گٹکا، تمباکو، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، اس میں ہی اتنے مگن ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا پلان چل رہا ہے. ایک ہی پلان چل رہا ہے، مسلمان نہ رہے. اس کی زندگی سے اسلام کو نکال لو، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو، اور گناہوں کے اندر اتنا ڈبا دو کہ کبھی یہ اچھا سوچنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی سچویشن اسلام کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور خود اپنے وجود کو نیکی کے راستے پر چلانے کے سلسلے میں کتنی سستی کے شکار ہے. تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو. یہ دنیا چند دنوں کی ہے، کب ختم ہو جائے گی پتہ نہیں. اور عالمی حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ بم پہ بم برسائے جا رہے ہیں. دنیا کے اندر جنگ شباب پر چل رہی ہے. کب یہ تھرڈ ورلڈ وار کے اندر چینج ہو جائے نہیں جانتے، اور آنے والے دن کتنے سخت ترین ہوں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے. لیکن یہاں کے دن سخت ہوں یا اچھے ہوں، یہاں کے دن تو بہرحال کٹ جائیں گے. لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. سوچ لو وہاں کے بارے میں کیا تیاری. بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. میرے پاس مسلسل لوگوں کی طرف سے میسیجز، فون، اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ حضرت دھندا بہت مندہ ہے، روزی میں بہت تنگی ہے، کاروبار بڑا ٹھپ چل رہا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں. قرآن کا ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب پر بھروسہ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جیسا رب نے فرمایا ویسا کرو گے نا تو انشاءاللہ روزی کی تنگی کبھی نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. قرآن کہتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو. اللہ فرماتے لا نسألُكَ رِزْقًا، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے. اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. ہم خود بھی نماز کے پابند بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں. مولا اتنی روزی عطا فرمائے گا اس کے وعدے کے مطابق کہ ہمیں زندگی میں تنگ زندگی کا اور تنگی کا کبھی احساس بھی نہیں ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ چند کلمات خیر تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے. اللہ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.